ایسا تو پہلے بھی ہو چکا ہے۔ انتظار حسین۔ مہاتما بدھ نے اپنے بخشیوں کے سوالوں کے جواب دینے کے سلسلے میں ایک عجب طور اپنایا تھا۔ بخشوں لینے کے لیے صبح ہی صبح آس پاس کے بستیوں میں نکل جاتے، شام ہوتے ہوتے بخشا لے کر پلٹتے اور بخشا کے ساتھ بستیوں میں ہونے والے سانحوں اور حادثوں کی خبریں بھی لے کر آتے۔ کوئی بخشو بہت دہشت زدہ نظر آتا، پھر وہ عرض کرتا کہ ہے مہان آتما، آج اس بستی میں جہاں میں بخشا لینے گیا تھا عجب واردات گزری۔ جب وہ واردات کا احوال سنا چکتا تو مہاتما بدھ کہتے کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ایسا واقعہ تو پہلے بھی گزر چکا ہے۔ بخشو حیران ہو کر پوچھتے کہ کب، کیسے، اور مہاتما بدھ کوئی ایسی کتھا سناتے کہ بخشو حیران رہ جاتے اور سوچتے کہ اچھا آپ سے پہلے بھی ایسا واقعہ گزر چکا ہے۔ مہاتما بدھ کی جاتک کتھائیوں میں یہ تکنیک بہت استعمال ہوئی ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہمارے زمانے میں بھی تو بہت بڑی وارداتیں گزر رہی ہیں، ذرا ہم بھی تو اس تکنیک کو برت کر دیکھیں۔ یوں ہے کہ جب کوئی واردات ہوتی ہے اور ہمارے دوستوں کو اس میں مسلمانوں کے دشمنوں کی سازش نظر آتی ہے تو ہم برہانک دیتے ہیں کہ ایسا تو ہماری تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے، اور عجب بات ہے کہ ٹٹولنے پر مسلمانوں کی تاریخ سے کوئی مماثل واقعہ برآمد ہو جاتا ہے اور دوسرے تو بعد میں حیران ہوتے ہیں۔ پہلے ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو بے سوچے سمجھے ہانک دی تھی، تو سچ مچ ہماری تاریخ میں ایسی واردات گزر چکی ہے۔ ابھی انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ہمارے یار سخت تعجب کر رہے تھے کہ ظالموں نے نرالی ترکیب نکالی ہے، نوخیزوں کو جنت کا سبز باغ دکھاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو نام کے مسلمان ہیں انہیں ہلاک کرو گے تو ثواب کماؤ گے اور سیدھے جنت میں جاؤ گے، وہاں حوریں تمہارے قدم چومیں گی۔ اب یہی سبز باغ دکھا کر انہوں نے ایک نوخیز کو ایک عالم دین کے قتل کے مشن پر بھیجا۔ اس نادان نے سچ مچ خود کا حملہ کر کے اس بزرگ کو جاں بحق کر دیا اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ برابر میں بیٹھے ایک یار نے ٹھنڈا ساتھ بھر کے کہا، یہ سب امریکہ کر رہا ہے۔ ہم نے اس کی بات سنی انسنی کی اور کہا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ایسا تو ہماری تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کون سی ہماری تاریخ؟ ایک یار نے غصے سے ہمیں دیکھا۔ ارے یار، ہماری مسلمانوں کی تاریخ، یہ واقعہ تو تاریخ کے نقل کر ناولوں کا موضوع بن گیا۔ اب تم کسی مغربی ناول نگار کا حوالہ دو گے جن کا شغل ہی مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے؟ ارے نہیں، حوالہ ہے مولانا عبدالحلیم شرر کا، جو ہماری اسلامی تاریخی ناول کی روایت کے باوائے آدم ہیں۔ انہوں نے اپنے ناول فردوس بری میں عین مین یہی داستان تاریخ سے اخذ کر کے قلم بند کی ہے۔ پوچھنے پر ہم نے بتایا کہ اس ناول میں بھی ایک شخصیت پہاڑوں میں چھپی بیٹھی ہے، اس اعتبار سے اسے شیخ الجبل کہا جانے لگا۔ علامہ اقبال نے اسے ساحر الموت کہا ہے۔ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ اس نے پہاڑوں کے بیچ ایک ایسا نقشہ بچھایا اور اسے جنت کہا کہ وہاں سچ مچ جنت کا سما نظر آتا تھا۔ اس کے کارندوں نے نوجوانوں کو اس جنت کا سبز باغ دکھایا اور زہر میں بجھے خنجر دے کر سمجھایا کہ ہم جن موذیوں کو کہیں ان کے سینے میں یہ خنجر اتارو، ثواب کماؤ، جنت میں جاؤ اور حوروں کی صحبت سے مزے لوٹو۔ پھنسنے والے نوجوانوں میں حسین نام کا ایک نوجوان تھا، نئی شادی ہوئی تھی، منکوہا کا نام تھا زمرد، مگر جلد ہی وہ اغوا ہو گیا اور شیخ الجبل کی جنت میں پہنچ گئی، اور اس نوجوان کو سمجھایا گیا کہ وہ اب جنت کی حور ہے، اسے پانے کے لیے تمہیں کوئی جہادی کارنامہ انجام دینا پڑے گا۔ نیشاپور میں ایک شخص ہے امام نجم الدین، اسے قتل کرو، ثواب کا کام ہے، جنت میں جاؤ گے اور ساتھ میں اپنی حور کا وصل بھی میسر آئے گا۔ امام نجم الدین کا نام سن کر نوجوان حواس باختہ ہو گیا۔ اس عالم دین سے تو اس نے درس لیا تھا اور پھر وہ اس کا چچا بھی تو تھا، مگر بالآخر جنت اور حور کے تصور نے گل کھلایا اور اس نے امام کے حجرے میں جا کر اس کے سینے میں زہر بھرا خنجر اتار دیا۔ آگے کیا ہوا یہ ناول میں دیکھیے۔ ہاں، یہ بھی عجب بات ہے کہ اس سازش میں کسی غیر مسلم کا ہاتھ نہیں ہے۔ ہاں، جنہوں نے شیخ الجبل کا تیا پاچا کیا اور جنت میں تباہی پھیری وہ واقعی بیرونی طاقت تھی۔ بھلا کون؟ یہ بھی علامہ اقبال ہی سے سن لیجئے۔
ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہاں، جب یہ سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے کہ کوئی مسلمان خانہ خدا میں جا کر خون بہائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ضرور ہمارے دشمنوں کی سازش ہے، تب ہم نے پھر بڑھا کی کہ ایسا تو ہماری تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ جب یاروں نے برہم ہو کر پوچھا کہ ایسا کب ہوا تھا، تب ہم نے کہا کہ عزیزو، یہ نکتہ تو سب سے پہلے خوارج کو سوجا تھا کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے مناسب جگہ خانہ خدا ہے، اور سب سے مناسب وہ وقت ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ انہوں نے تو اپنے تشدد کے کاروبار کا آغاز ہی مسجد سے کیا تھا۔